السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم، رواه ابو داود۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابو داود کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین ایسے لوگوں کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نمبر ایک، دعوت الوالد، والد کی دعا۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ والد کسے کہا جاتا ہے؟ آدمی والد کب بنتا ہے؟ والد آدمی کب بنتا ہے؟ سوال۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، بچہ کب پیدا ہوتا ہے؟ شادی کے بعد۔ شادی کی اہمیت آج ہمارے سماج میں شادی بیاہ کو ایسا بنا کے رکھا ہے گویا کہ یہ دین اسلام سے ہٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، یہ فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ مسلمان کی شادی ہے یا کسی غیر مسلم کے حق میں شادی، غیر میں شادی۔ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی برائی شادی بیاہ کو تاخیر سے کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ دعوت الوالد، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ والد بننا بہت قیمتی چیز ہے، والد بننا بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ والد کا مقام اسلام میں بہت بڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ کہا کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں گے وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ یعنی ماں باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہے اور ان کی تعمیر و ترقی کے لیے جو وہ دعائیں کر سکتے ہیں، اس سے بہتر کوئی اور دعا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت قریبی رشتہ ہے۔ اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے، اپنی اولاد کی ترقی کے لیے، اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔ آج ہمارے ماں باپ، والدین کہاں دعا کریں؟ نماز پڑھتے ہیں، دعا کب کریں گے؟ آج ہمارے سماج کا المیہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے بے نمازی بہت زیادہ ہے۔ دعا کب کریں گے؟ دعا کون کرتا ہے؟ جو آدمی نماز نہ پڑھے، جو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی عبادت ہے، وہ یہ عبادت نہیں کر پا رہا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، ہدایت کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو جلیل القدر نبی ہے، انہوں نے بہت ساری دعائیں کی تھی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تم میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، توحید کی فکر۔
اپنی اولاد کو صحیح عقیدے پر صحیح دین پر رکھنے کی بھی دعا کر رہے اللہ رب العالمین سے، اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اور مجھ کو نماز کی توفیق دے، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دعائیں خود اپنے لیے بھی کرتے تھے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ تو ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور اولاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ اولاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہ دعا کیسے حاصل ہوگی؟ ماں باپ دعا کب کریں گے؟ جب ہم ان کو خوش رکھیں گے، جب ہم ان کی عزت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تب وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ ورنہ اگر ہم نے کہیں ان کا دل دکھایا، وہ ناراض ہو گئے، ان کی زبان سے اگر بد دعا نکل گئی، زندگی جہنم ہے، زندگی جہنم ہے، برباد ہے ہم۔ ایک بہت بڑی نصیحت اس زندگی کی کہ اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، ان کی خدمت کرے، ان کو ناراض نہ کرے، ان کی نافرمانی نہ کرے۔ ورنہ یاد رہے، ماں باپ کی دعا جیسے قبول ہوتی ہے وہی بد دعا بھی ویسے قبول ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟ بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نہیں سنتا، ہماری دعا قبول نہیں کرتا، ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہے، کسی کے راستے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑی نصیحت ہے کہ گھر میں ہمارے ماں باپ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا ہے۔ ہم ان کو چھوڑ کر کے کہاں کہاں جا کر نماز پڑھنے کا؟ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ماں باپ سہارا اللہ نے بنایا، ان سے دعا کرائے اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ چونکہ آدمی جب سفر میں ہوتا ہے، اپنے بال بچوں سے دور ہوتا ہے، گھر والوں سے دور ہوتا ہے، اپنوں سے دور ہوتا ہے، سفر مشکلات کا نام ہے، پریشانی کا نام ہے، تو ایسا آدمی جو پریشان حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوا ہے، جس کو ستایا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو آدمی مظلوم ہے، جو بے سہارا ہے، جو پریشان حال ہے، جس کو لوگوں نے مارا ہے، ستایا ہے، جو بے سہارا ہے، وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین رحمان ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے، وہ مظلوموں کی سنتا ہے، کمزوروں کی سنتا ہے، ناداروں کی سنتا ہے، خستہ حال لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم دعا کریں دعا کے طریقے پر، اللہ رب العالمین سے مانگیں، دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر و فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔